بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مروچی میں سلسلہ توحید 16 موضوع ہیں اور میں مرچی کے موضوع کے ہستے ہم شرک کے بابتائیں کہ چپیم قرآن مجیدہ کے ہستے شرک کے ہستے باطل قرار داتگ ہمیں وڑا اللہ تبارک و تعالیٰ وتی قرآن پاک کے تھا ارشاد فرمائنیت ایشرکون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائنیت ہما مردمانی متعلق کہ گو اللہ شرک کا نگایا، مثال کے طور پر گو غیر اللہ توار پر جا نگایا، غیر اللہ چی دعا لوٹ گایا، اللہ نگو مخاطبن اللہ ہمائنا جس کا نگائیں سبحانہ و تعالی شی شما گو اشائی نگو میں شرک کا نگائے کہ ما لا يخلق شیئا، ای کہ ہستی ہیچ چیز پیدا کت نہ کنا، ای نا شما کارا شر کت کنا، نا شمارا نفع دات کنا، نا شما سرا نقصانہ چست کت کنا، وهم یخلقون، ای کہ ہستی اللہ پیدا کت گا، ای مخلوقا شما چطو کے ہستے ای مخلوق کے ہستے بخالق درجہ برتگا رسینتگا ولیاذ باللہ، ای کے ہستے شمو یعنی مخلوقا مانا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہستے پیدا کتگا. لیکن الزن محترم عقل کو جائیں ما بچاریں سائنس دان مزنے او ڈاکٹر او انجینئر او اما کے کچھ ما ذہین نہیں مثال طور پر، لیکن تو شان بچار یکیا تو گندے مشکی بات تا کنگاں، یکیا تو گندے گھو کی بات تھا کنگاں، یکیا تو گندے بتیے دیما سجدہ کنگاں، یکیا تو گندے ڈو کے توار پھر جنگائیں. تو عزیزان محترم عقل کی ہستی انسان دردہ نوا دا کہ انسان کی ہستی عقلہ قدین رہا استعمال مکنت مانا کہ عقل کی ہستی انگا اللہ توحید بدا نی کی ہستی انسان مکمل ہے، ورنہ انسان ستر ہر درجے برسی سائنسدانی بھی ڈاکٹری بھی انجینئری بھی مزنی عہدائی بھی آئی کرا ہر چھوڑے عہدائی بھی دنیاوی، لیکن انگا غیر اللہ توار پر جنگائیں آئیے اللہ گورا ای قیمت ہچ نستے انسان ہے ہچ چیزیں برابر نہیں اللہ گورا. پتہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں کہ ولا يستطيعون لهم نصرا، اور ای باطل معبود کے ہستے مردمہ کے وجہ جوڑ کتگاں ای کے ہستے ہچ کت نہ کنا مردمانی واسطہ، نہ مردمان نفع دات کنا، نہ مردمانی سرا نقصان کے ہستا ہے نہ چست کت کنا، نہ ایشان روزی دات کنا، نہ ایشانی بیمارا وشکت کنا. ای کے ہستے عاجز مخلوقاں ای وقت کے ہستے عزیزان محترم دعائے محتاجاں چطونی مردم کے ایشانی کرا چھ دعا لوٹی تو ہمشہ توار پھر جان کہ ہما مخلوق کے ہستے میت دعائے محتاجیں. لیکن افسوس ہے کہ وحدی کے انسان عقل کے رو انسان ہمیں چیزن تھا امی ونے شرکن تھا مبتلا بیت پرچہ کہ انسان دعوت توحید کے ہستے یل داتا گو علم توحید بابتا جاہلن تو شیطان کے ہستے ایشانی گمانی لے بکن تو ایشانا ہمیں وڑے ایشان چھے گھنتری شرکن تھا دور دنت. و ہمیں وڑا اللہ تبارک و تعالی دگا ایتا ارشاد فرمائنی کہ والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنی کہ ہما کے غیر اللہ توار پر جنگایا، اما کے غیر اللہ دعا لوٹند، اما کے ہستے غیر اللہ چی دعا لوٹند تو اللہ کو ہمائن گمہ مخاطب ہے ہمائن کو شگائیں کہ والذین تدعون من دونه شما ہمائن کے توار پر جنگائے چا غیر اللہ بوتی بھی شر، میتی بھی شر، ڈو کی بھی شر، ہر چوڑے باطل معبود کے مردمہ وجہ جوڑ کتا درچ کے دارے ڈو کے ہر چوڑے نے بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنی کہ ما یملکون من قطمیر کے ہستے قطمیر ازدان محترم کیا گوشک بھی قطمیر ہمشہ نائے گڈک بڑھتا کسان کی پوستی بھی ہمیں قطمیر گوشک بھی تو ایک ہستے حقیری چیزی عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنی کہ اشی ہم مالک نہ آئین کر رہا ہمیں نائے گڈک برز پوست نہیں آئین کر رہا ہمیں چیز نہیں استے شما نکائے ہمشہ توار پھر جنے شما کائے چاہ ہمشہ نکر رہا دعا لوٹت کہ کے ہستے یک نائے گڈک پوست یہ مالک نہ یہ عزیزان محترم قرآن بلاغت ہے مانا کہ وقت کے ہستے میت کے ہستا دعائیں محتاجہ مردمانی چو تو انسان تصور کو کہ میں کہاں یک میتے کر رہا ما اللہ تبارک و تعالی یردین پدا چاہ ہمیں میتانی کو میں مخاطب میں پدا ہمیں میتا چھ میں لوٹیں مانا کہ انسان کے ہستے اللہ تبارک و تعالی یلدن وہ ہمیں میت کے ہستے ہمشہ نہ توار پر جنا ور وڑے جو باطلی معبود ہستے ہمایاں توار پر جنا. مرال اللہ تبارک و تعالی انچو کے ارشاد فرمائیں کہ ایک ہستے یک نائی یہ گڈگے جو پوس ہستے نائے گڈگ برزا پوس ہستے امی یہ مالک ہم نہا آجزہ. لہذا عزیزان محترم یکی وحدی کے دعا کنت چیز کی تی دعا قبول کنت آئی تہا سے چیز بے بند سے شرطا اولی کے ہستے چیز مالک بھی اور دومی شرط ہمشی کہ تی توارا گوش بداری اور سیمی کے ہستے پدا چیز طرح قادر بھی کہ آتی چیزہ پورا کنت اور ای صحیح چیزانی مالک اللہ تبارک و تعالی فقط.
پرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی اولی شرط ہمشی کی مالک ہیں، دومی شرط کہ ہمشی کہ اللہ گوشدارو کی سبحانہ و تعالی سمیع، سیمی کہ ہستے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سرا قادر ہیں، اور نیما بچارے ای باطل معبوداں یا کہ میتاں بچارے اشان تھا ای صحیح شرط نیستا، اولی شرط ہمشی کہ ای کمزوراں غریب اشان کرا ہچنے میتاں ود دعائے محتاجاں، دومی کہ ہستے ای گوش نداراں، پرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی انچو کی آیت تھا ارشاد فرمائے وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، ای شما دعائیں شما توارا شما شان توار جنگا شما شان دعا لوٹ گا چاہے شانتی ای شما دعا و توارا اشکنگا نہا، و سیمی شرط ہمشے انگا فردن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے انگا فردن ای گوش ہم بدارا شما مسئلہ مسائل کے ہستی اشانہ پورا کت نہ کنا، شما دعائیں کے ہستی جواب کت نہ کنا، شما مسئلہ شما ہر چھوڑیں چیز دی کے ہستی شمارا نفع دات نہ کنا، شما سرا نقصانات چیز کت نہ کنا، پچھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، انگا فردن حالانکہ ما ای چیز کے ہستے خالی اللہ مثال داتا چیا کی چیز بیتے نہ کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں انگا ای شما دعائیں انگا گوش بدارا، حالانکہ ممکن نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائت انگا ای شما دعائیں وحدی کے گوش دارن یا کہ انا اشکنا مستجابوا لکم، ای شما دعائیں جواب دات نہ کنا، ای شما مسئلہ مسائل پورا کت نہ کنا جیا کہ وقت محتاجا، و ہمیں وڑا عزیزان محترم انچو کے صحیح مسلم حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمائنی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے ہستے غزوہ احد جنگ احد کے ہستے درد علیہ الصلوۃ والسلام سر کے ہستے پدہون کے ہستے رچگا لگتا، و ہمیں وڑا وکسرت رباعیتہ، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنتان مبارک ہم شہید بیت، اور حتیٰ کہ دیگر روایتاں تھا اتکا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کڈیا تھا کپ علیہ الصلوۃ والسلام، پدرندہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الفاظ ارشاد فرمائیں تھا کہ ایک ہستی نہیں بے کامیاب نبا، ایک قوم کے ہستے ہمایا کے وتی پیغمبر کیا انسرا نازل بھی تک اللہ گورا، اور ہما پیغمبر کے اللہ دیم داتا پا ہمشانی واسطہ اشانہ کے ہستے اشیاء سر مبارک کے ہستے درتا علیہ الصلوۃ والسلام چو تو ایک کے ہستے کامیاب بند، مانا کہ اللہ شانی دعایا بے قبول نہ کند، پرچہ کے اشانہ یا کھنچے بدیں اسکے حرابیں کارے کو تا، لیکن اللہ تبارک و تعالی عزیزان محترم حکیم سبحانہ و تعالی حکمت والے آزان دیما چی بھی میں رب سبحانہ و تعالی کو اللہ ہمیں آیت نازل فرمائتا کہ لیس لک من الامر شیء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای چیز کے ہستے تھی دستانے نصرت السلام مردمانی مثال طور پر جنگ تہا کامیابی، جنگ تہا مثال طور پر ہار ورگ او توبہ قبول کنگ، اور ہر قسم کامیابی کے ہستے، اور ہمیں وڑا عزیزان محترم ہدایت کے ہستے تو یکی طور دعوت توحید مردمان دیما شنکنے ای ہدایت کے ہستے تی دستا نہیں، اشان دوستانی مالک کے ہستے میں رب کریم سبحانہ و تعالی، لیکن تئی کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارشاد فرمائیں کہ ہمشے کہ ان علیک الا البلاغ، تی کار ہمشے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کے ہستے دین دعوت تبلیغ بکا بس، اور ہدایت دیو کے ہستے مردمانی توبہ قبول کنو کامیاب کنو آ رب کریم سبحانہ و تعالی۔ یہ حدیث اچھی زانک بھی عزیزان محترم کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے خالی دعوت تبلیغ کنو کے خالی دین شن کنو کے رسول السلام، اور نفع دیو کو نقصانات نہیں چست کنو کو روزی دیو کو کارانی شر کنو ادرستانی مالک اللہ تبارک و تعالی، مانا کہ ہما کے غیر اللہ توار پر جانا گیا آئین ادعوا کے ہستے قرآن مجید و حدیثہ کے ہستے باطل قرار داتا۔ ہمیں وڑا عزیزان محترم دیگے حدیث یہ تان چکے صحیح بخاری حدیث ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز آخری رکعتا وحدی کے رکوع چے چست بھی تک علیہ الصلوۃ والسلام رکوع چے پادت کگ وحدی کے گشتگی سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد نی کے ہستے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چی دعا لوٹتا لعنت داتے مردم کہ اللہم لعن فلانا و فلانا۔ دیگر روایت تحت کا چونکہ ہم بخاری شریف روایت ہیں اور مسند امام احمد اور ترمذی شریف ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام گفتگا اولی ہمشے کہ صفوان بن امیہ، اور دومی ہمشے سہیل بن عمرو، اور سیمی ہمشی الحارث بن ہشام، اور ہمیں روایت تھا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل فرمائیں کہ لیس لک من الامر شیء، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت نازل فرمائیں انچو کہ گوشتگی روایت صحیح مسلم ہے گا، ایک کیسے صحیح بخاری ہے گے، دو کیسے ہیں جان محترم مشری سرا سرپت پہ اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرمائیں تھا کہ لیس لک من الامر شیء، ہما پیسرگیں وڑا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی اور مردمانی نفع دیگ اور مردمان سرا نقصان نہیں چست کنوک، مردمان سرا نقصان نہیں چست کنگ، اور توبہ قبول کنو کو مردمانی ہدایت دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ایک خاص اللہ واسطہ ایک کار کے ہستے اشانی مالک کے ہستے فقط میں رب کریم سبحانہ و تعالی، پرچا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمائن سرا دعا کنگ آیت آئین تہا یک شخص یا اسلام قبول کو
تو آ کے ہستے حضرت سہیل بن عمرہ رضی اللہ عنہ وحدے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ علیہ السلام انچو کے ماشما سرپدیں کہ لاتے عربانی قوم کے ہستے مرتد بھی تھا آیا اسلام یلو دا حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ہستے پادت مکہ تھا یک خطیبی پادت مکہ تھا یک خطبہ شیعہ بیان کو اور مردم کے ہستے دین اسلام اسرا ثابت کنائیں تن تھی اور ہمیں چیزیں ارشاد فرمائیں تھا کہ یا اہل مکہ او مکہ مردمہ چا ہما مردمہ مبے کہ شما آخری اسلام قبول کت ہما مردم تے شما کے فتح مکہ شما اسلام قبول کو مردم کے ہستے مرتد بھی گئے شما کے ہستے دین اسلام اولی مردم بے کہ شما دین اسلام یل بھی دیے آخری بھی تے کہ شما اسلام قبول کتا نی اولی مبے کہ شما دین اسلام یل بھی دیے مرتد بے تو اہل مکہ کے ہستے ثابت بھی تا آیا دین اسلام یل ندا پا کئی وجہ اولی کے ہستے مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی دومی کے ہستے اللہ سببی بنے تگا حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ہمائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو تگا اشان سرا تو اللہ تبارک و تعالی حکیمی سبحانہ و تعالی آزاں کے دیما چی بھی پمشکا اللہ تبارک و تعالی زانتگا کے دیما کے ہستے حضرت سہیل بن عمرو کے ہستے اسلام قبول کند اور ہمائی وجہ کے ہستے مکہ نندو کے ہستے مکہ مردم کے ہستے دین اسلام سرا ثابت بند وہ حدیث کو مدن محترم موضوع حلاس کریں انچو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہیں وحدی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا آیت نازل کنک بتنا اللہ نیمگا کہ وانذر عشیرتک الاقربین کہ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتی قریب مردم کے ہستا تی قریب و نزدیک سیاد وارث ہستا برو ہمائنا وانذر عشیرتک المقربین تو وانذر مانا ہمشہ ازدان محترم برو مردمانا حال بدے و مردمانا سرپت بگا یک وارننگی بدیے کہ پتہ کھیا لیکن وتی نزدیکین الاقربین وتی نزدیکین سیاد و وارثا دیما کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چپیم کے ہستے وتی نزدیکی مردم شروع کتا یا بری قوم شروع کو یا بری چا قوما شروع کتے دا کے پتہ چکا ہاتھ دا کے بی بی فاطمہ ہاتھ سر بیت علیہ السلام تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر وحدی کے ای آیت نازل کنک بیتا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا مانا کہ قریشہ کو مخاطب بیت اور ای واقعہ کے ہستے جان محترم ہما وحدی بیتگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفائی سرا سرکبت اور وتی قوما کے ہستے وارننگ کنگائند اور ہمیں گپے سرپدیہ دے گائند کہ اشتروا انفسکم اسلام قبول کنے اور وتی جانا کے ہستے بچہ رہنے اللہ عذاب آچے و طرح بچہ رہنے دین اسلام تہا داخل بے اور دعوت توحیدہ کے ہستے قبول بکنے اور غیر اللہ اور ہما معبود کے ہستا باطنے شما توار پر جنگے اشانہ یل بھی دیے پرچا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اللہ گورا قیامت روچا مان شمارا ہچ قسم نفع دات نکنا شمانا ہمیشہ کہ اشیاء مردم مغشی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے اسی مانا ہمشہ ازان محترم شما ای چیزا ہوش مبے کہ مان کے ہستے چا شمار ہیں مر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چا مارے ما دین اسلام کے ہستے قبول نہ کنے اور اللہ رسول وسلم کے ہستے میں واسطہ سفارش کرت ما جنت داخل بے نہ بعد شما اسلام قبول بے کنے دعوت توحید سراب بے پرچا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شما واسطہ ہچ کت نہ کا وہ ہمیں وڑا پتندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوتی ناکو اتری گوما مخاطب بیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ او بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ گوما مخاطب بیت تو ارشادی فرمائیں کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا حضرت عباس واسطہ ارشادی فرمائیں رضی اللہ عنہ تو بی بی صفیہ واسطہ ہمیں الفاظ ارشاد فرمائیں تھا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا مانا کہ اللہ گورا ما شما واسطہ ہچ کت نکنا دا کہ شما دین اسلام قبول کت نکنے دا کہ شما دین اسلام قبول مکنے اور پتہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوتی جنین چوک بی بی فاطمہ گما مخاطب بیت رضی اللہ عنہ کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا بی بی فاطمہ کو مخاطب بیت رضی اللہ عنہ کہ او منی چوک تو ہر چھوڑی چیزیں چما لوٹے دنیا تہا مالی بی بی منا جستی کا انگا من کرا ہستی متر دیانے لیکن چھ دوزہا چی من ترہ نجات دات نکنا اور من کے ہستے نہ ترہ جنت داخل کت کنا اللہ کے ہستے شما دین اسلام قبول بکنے پرچا کے ای چیز کے ہستے ازان محترم دوزہا چی نجات دیا گو جنت داخل کنا ایک چیز ہستا اشانی درستانی مالک اللہ تبارک و تعالی اور ای درست کے ہستے انچا اللہ چی لوٹا گبند اور یہ ہما وحدہ بھی کہ انسان اللہ فرما بردار بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرما بردار بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت سرا قائم بھی یہ حدیث ہے ازان محترم زانک بھی کہ مردم مغشی ما فلان خاندانے گا ما فلان قبیلے گا تو ماں کے ہستے خلاص مینی کے ہستے سفارش بھی اللہ گورا نہ ای نسب کے ہستے اللہ گورا ہج دردہ نہ ورا پمش کا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنیت
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پرچہ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائنید کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شما ہرچ قبیلہ تعلق بدارے لیکن اللہ گورا بہترین مردم ہمایا کے پرہیزگارا آیا کہ اللہ تقوی اختیار کتا ہمایا کہ اللہ خشیت اختیار کتا اللہ گورا بہترین مردم ہمایا. تو ہرچ قبیلہ بے توری تو قریشہ بے تو ہر شر قبیلہ تعلق بدارے لیکن اللہ گورا تے ایک قبیلہ کے ہستے تعلق کے ہستے حج دردانہ ہوا اللہ نیکی عمل اور اللہ پہریزگی کے ہستے اللہ گورا ہمیں چیز کے ہستے قابل قبولند. اور ہمیں ورا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید تھا ارشاد فرمائند کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو روچا مانا کہ قیامت روچا اللہ گورا ہے چیز دردانہ ہوا نہ مال نہ چوک اولاد الا من اتى الله بقلب سلیم. تو اللہ ورا ہما چیز کے ہستے قابل قبول کہ من اتى الله بقلب سلیم کہ اللہ ورا یک گو پاکی و صافیں دلیے گما بیت ای دل کے ہستے پاک و صاف بھی بیت اللہ ورا کے ہستے ہمیں چیز قبول ورنہ مال و چوک و اولاد و تی نسب و قبیلہ کے ہستے اللہ گورا ہے چیز دے اللہ تبارک و تعالی گورا ای چیزانی کے ہستے ایچ اہمیت نیستے الا نیکی عمل اور تی پہریزگی اور تی خوف اللہ تبارک و تعالی چی اور اللہ تبارک و تعالی خشیت. تو عزیزان محترم چاہیے آیات ہو چاہیے حدیثاں جی ہمیں چیز جانک بھی کہ چپیما دین اسلامہ چپیما شریعت اسلامہ چپیما قرآن مجید و اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت مبارکہ کے ہستے آیا شرک کے ہستے باطل قرار داتک اور آیا کے ہستے انسانہ وارننگ داتک اور انسانہ ہمیں چیز سرپدی داتا کہ غیر اللہ نیمگا متوجہ مبند پرچہ کہ ہر چیز مالک کے ہستے اللہ تبارک و تعالی روزی دیو کو نفع دیو کو نقصانات چست کنو کو مریضانی وش کنو ادروستی چیزانی مالک کے ہستے اللہ تبارک و تعالی. لہذا کہ انسان کے ہستے چا غیر اللہ دعا ملوٹن آفقہ چا اللہ دعا بلوٹن اور اللہ نمگا متوجہ ببند اور کے مخلوق کے ہستا ازدان محترم کے ہستے ازدان محترم وحدی کے یک نائے گڈی گئے پوستی ہم انگا مالک مبا وڑا چی پیم شمیں دعائیں نہ قبول کنن تو چی پیم شمارا نفع دین. لہذا انسان سرا واجب ہمشی دائما گو اللہ تبارک و تعالی گوما متوجہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالی دائما دعا بلوٹی دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مارا چا شرکہ محفوظ بکنات امارا و شمارا و سرجم مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا سلامت کنگے توفیق بدن تامین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.